وقف آج سارا ہندوستان اس بارے میں چرچا کر رہی ہے۔ آخر یہ وقف ہے کیا؟ یہ ایک عربک لفظ ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں تم اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یعنی وقف یہی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنا مال اور جائیداد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اسے وقف کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر میں آپ کو حدیث سے ثابت کروں، ایک روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے اور رہنے کے بعد جتنا وہ نیک کام کرتا ہے اسے اس کا ثواب ملتا ہے، مگر جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ کام وہ ایسا کر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ پہلا علم، جس نے دوسروں کو علم سکھایا اور پھیلایا، جب تک وہ لوگ اس کے بتائے گئے علم کے مطابق زندگی گزاریں گے اسے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا نیک اولاد، اگر کوئی انسان اس دنیا سے انتقال کرتا ہے اور اس نے ایک نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے اور اس نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن یا قرآن سکھایا ہے، تو جب تک اس کا بیٹا کسی دوسرے کو قرآن سکھائے گا اور وہ دوسرا کسی تیسرے کو قرآن سکھائے گا تو سیکھنے اور سکھانے والے کو تو ثواب ملے گا، مگر جو انسان انتقال کر چکا ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔ اور تیسرا مسجد تعمیر کروانا، فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ لے تو اس کے حصے سے مسجد کی ایک اینٹ آ جائے اور اس اینٹ کی وجہ سے مسجد بن جائے، جنت میں آپ کے لیے ایک سونے کا محل تیار کیا جائے گا۔ تو سوچئے صرف ایک اینٹ کی وجہ سے آپ کے لیے سونے کا محل بنایا جائے گا، تو اس وقف پراپرٹی کی حفاظت کرنے سے آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ چوتھا مسافر خانہ، اور پانچواں نہر بنوانا۔ نہر بنانے سے مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ میں پانی کی کمی ہے اور آپ اس جگہ میں نہر بنواتے ہو یا کنواں کھدوا دیتے ہو جس سے لوگ پانی استعمال کر سکیں، تو جب تک لوگ وہاں سے پانی استعمال کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وقف ہیں، اور یہ وقف کوئی چھوٹی موٹی پراپرٹی نہیں ہے۔ انڈیا میں 9.8 لاکھ ایکڑ زمین صرف اور صرف وقف کی گئی ہے مسلمانوں کے دوارا۔ یہ انڈیا کی 3rd لارجسٹ لینڈ پراپرٹی ہے، ریلوے اور آرمی کے بعد۔ کہ 20 کروڑ مسلمان ہو کر کے بھی اس بل کو لا بننے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی بہت سارے لا آئے تھے، CAA، NRC، 3 طلاق، مگر ہم اس بل کو لا بننے سے بچا نہ سکے۔ اگر یہ بل ایک لا بن جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے جتنے بھی مسجد، مدرسہ، قبرستان، مزار، خانقاہ جتنے بھی ہیں سارے گورنمنٹ کے انڈر میں آ جائیں گے اور یہ سارے پہ گورنمنٹ رول کرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وقف کی حفاظت کرنا ہم ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے، اور اگر ہماری تمام کوششوں کے بعد بھی اگر یہ وقف بل اگر ایک لا بن جاتا ہے تب یہ ایک سراسر ظلم ہے، اور گورنمنٹ اسے اپنے حساب سے چلانا نہیں بلکہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اور مسلمانوں کی جڑ کاٹنا چاہتی ہے۔